الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اوثر علی ہوایا ہواہما واقدم علی رضایا رضاہما۔ دعا یہ امام سجاد علیہ السلام کی، جس میں ہم اپنے والدین کے لیے خداوند متعال سے رحمت و درود کی دعا کر رہے ہیں، اور اپنے والدین کے حق میں مختلف کلمات کے ذریعے سے بارگاہ خداوندی میں مرد پرداز ہے۔ خدایا مجھے ماں باپ کی اطاعت کرنے میں اور نیکی میں علیہ اتنی خوشی، اتنا سکون، اتنا اطمینان عطا کر کہ جتنی خوشی ایک پیاسے کو پانی پانے کے بعد، ایک بے حد جاگنے والے کو نیند کا موقع ملنے کے بعد حاصل نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ۔ اس دعا کے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ توجہ رہے گی، خداوند متعال سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خدا ایسا کرے، یعنی کیا؟ یعنی میری اطاعت اپنے والدین کے لیے، میرا سلوک اپنے والدین کی نسبت، اسے خداوند متعال قرار دے۔ وجعل طاعتی، خداوند متعال اس عمل کو انجام دے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ گویا امام سجاد علیہ السلام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ پالنے والے، میں اطاعت کرتا ہوں بہت خوشی سے، لیکن یہ خوشی، یہ اطاعت اتنی پسندیدہ ہو کہ جتنا شدید پیاسے کو پانی سے الفت نہیں ہوتی، جتنا شدید جاگنے والے کے لیے نیند سے بھی زیادہ پیاری، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں خوشی کے ساتھ اپنے والدین کی اطاعت کروں، یہ تو ممکن ہے، اچھا سلوک ان کے ساتھ کروں، یہ تو ممکن ہے، لیکن اتنا پیارا ہو جائے، اتنا خوشی کا موقع ہو جائے کہ جو تعبیریں ذکر کی گئی ہے یہ ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ خداوند متعال ہی میری اطاعت کو اپنے والدین کے لیے، میرے سلوک کو، اچھے سلوک کو والدین کے لیے بہترین قرار دے۔ اگر ایسا اس نے قرار دے دیا، یعنی خدا نے میری اطاعت والدین کی نسبت، میرا اچھا سلوک والدین کی نسبت اتنا پیارا قرار دیا، اتنا پرسکون اور اطمینان کی جتنا ایک پیاسے کو پانی ملنے میں نہیں ہوتا، جو ایک جاگے ہوئے کو نیند لینے میں جتنا مزہ نہیں آتا، اس سے زیادہ میرے لیے اطاعت والدین کو پسندیدہ قرار دے دیا، تو کیا ہوگا؟ تو پھر میرے اندر ایک ہنر پیدا ہو جائے گا، میں ایک خصوصیت حاصل کر لوں گا، میرے اندر ایک صفت آ جائے گی۔ وہ صفت کیا ہے؟ حتی اوثر ہوایا علی ہواہما، بڑے پہ توجہ کریں، یہاں تک کہ میں ایثار کروں گا، فوقیت دوں گا اپنی چاہت پر والدین کی چاہت کو، والدین کی چاہت کو فوقیت دوں گا، ان کی خوشی کو فوقیت دوں گا۔ ظاہر ہے کہ انسان جس چیز سے عشق رکھتا ہو، محبت کرتا ہو، اس کو فوقیت دیتا ہے۔ اب اگر اطاعت والدین کے ساتھ نیک سلوک اتنا پیارا ہو گیا کہ جتنا پانی پیاسے کو نہیں پیارا ہوتا، تو پھر کیا ہوگا؟ حتی اوثر، ایثار سے ہے، یہاں تک کہ میں فوقیت دینے لگوں گا، علی ہوایا، اپنی چاہت پر، علی ہواہما، ہواہما، ان کی چاہت پر، یعنی کیا؟ یعنی ان کی چاہت کو فوقیت دوں گا، اپنی چاہت کو نظر انداز کروں گا۔ ہوتا بھی ہے ایسا، اگر کوئی کسی شے کا یا کسی شخص کا عاشق ہو جاتا ہے، مر مٹتا ہے، شیفتہ و فریفتہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں امام معصوم ہے، خدا سے مطالبہ کرنے کی اطاعت اور نیک سلوک کو اتنا پیارا بنا دے کہ میں اپنی چاہت کے اوپر ماں باپ کی چاہت کو اولویت دوں۔ وَرِضَايَ وَأُقَدِّمَ عَلَىٰ رِضَايَ، اور مقدم رکھوں، پہلے اپنے ماں باپ کی خوشی، پھر اپنی خوشی کو پورا کروں، پہلے ان کی چاہت کو مکمل کروں، پھر اپنی چاہت اور اپنی ضرورت کو مد نظر رکھوں۔ یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا بیان۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور ان کے
साथ नेक सलूक बहुत प्यारा होना चाहिए, मुतालिबा खुदा से किया जा रहा है। और जब ऐसा हो जाएगा तो मैं अपनी चाहत के ऊपर माँ बाप की चाहत को फौकियत दूँगा, अपनी ख्वाहिश को मद्देनज़र नहीं रखूँगा, माँ बाप की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखूँगा। ईसार के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से चंद बातें बहुत ज़रूरी है बयान करना। अलबत्ता मैं कलाम मासूम और रवायात मासूमी अलैहिस्सलाम की शरह कर रहा हूँ। ये ना समझिए कि मैं इस सब के ऊपर अमल पैरा हूँ। खुदा तौफीक दे कि मासूमी अलैहिस्सलाम ने जो बयान किया है वो सिर्फ हम लोग हिफ्ज़ करें, याद करें और उसको पढ़ें पढ़ाएँ नहीं, बल्कि उसके ऊपर अमल भी कर सकें। वही कैफियत मेरी भी है, मैं इसको अभिनंदन कह रहा हूँ। ईसार को रुक्न ईमान में से करार दिया गया है, ताआलिम ईमान में से करार दिया गया है, रुक्न अखलाक करार दिया गया है, इंसान की दीनी और दीनदारी का हिस्सा करार दिया गया है। मालिम मालमह की जमा है निशानी। एक आदमी वाक़ई मोमिन है या मोमिन नहीं है, ये उसी सूरत में पता चल सकता है जब वो ईसार करने के लिए, कुर्बानी के लिए तैयार हो। ईसार और कुर्बानी को 10 रबीउल अव्वल को बकरा कटवाना नहीं है, कुर्बानी का वो भी कुर्बानी है, उस पर भी अजर व सवाब है। लेकिन कुर्बानी देने का ईसार का मतलब ये है कि मुझे भी ज़रूरत है, मोमिन भाई को भी ज़रूरत है। मैं यहाँ पर 3 सूरत है। एक सूरत ये है कि दे सकता हूँ न दूँ, दे सकता हूँ न दूँ, ये सोच करके कि कल मेरे ये काम आएगी। ये करना कैसा है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दूसरी सूरत ये है कि दूँ थोड़ा सा दूँ, अपनी ज़रूरत के पेश नज़र, कुछ अपने लिए कुछ उसके लिए, ये भी अच्छा है, पसंदीदा है। लेकिन इससे ज़्यादा पसंदीदा और जिसे ईसार कहा जा सकता है वो उस सूरत में है कि अगर मसलन 100 रुपया है तो मैं 51 रुपया उसे दे दूँ और 49 अपने पास रखूँ, यानी आधे से इजाफा जब हो जाएगा तब इसे ईसार कहा जाएगा। सूरह हश्र की आयत में कुरान मजीद की आयत पढ़ेंगे, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। लोग ये मोमिनीन की तारीफ करते हुए कुरान मजीद कह रहा है, ये लोग वो हैं कि जो दूसरों को फौकियत देते हैं जबकि खुद इनको एहतियाज है, खुद इनको ज़रूरत है। इस सिलसिले में चंद बातें बहुत ज़रूरी हैं, सुने। पहले तो ये कि ईसार की इमाम अमीरुल मोमिनीन इस्लाम ने बड़ी तारीफ़ है। रसूल इस्लाम से रवायतें मौजूद हैं, 5वें इमाम, 6ठे इमाम से बेपनाह रवायतें मौजूद है। तो एक छोटे मोटे वाक़यात भी मौजूद हैं। एक वाक़या आखिर में हम जिक्र करेंगे कि ईसार, पहले तो लफ्ज़ी तौर पर हम समझ लें, ईसार यानी क्या, यानी मुकद्दम रखना, आगे रखना, अपनी ज़रूरत के हो, अपने लिए ज़रूरत होने के बावजूद दूसरे को देना। मुकाबिल में ईसार के महरूम रखना, सामने वाले को न देना। लेकिन ईसार और महरूम रखने के दरमियान का एक हिस्सा है जिसे इक़्तिसाद कहा गया, मियाना रवी। ये मियाना रवी ये है कि इंसान खुद भी मुहताज है, दोस्त या मोमिन भाई भी मुहताज है, उसे भी दे और अपना भी लेवल ले करके चले कि परेशान ना हो। ये इक़्तिसाद, उर्दू में जो इक़्तिसाद है वो भी दुरुस्त है। यहाँ पे इक़्तिसाद से मुराद ये मियाना रवी अख्तियार करना। अगर किफ़ाफ़ और क़नाअत दोनों कलमा आपका मानूस है, यानी जितनी ज़रूरत है हमें उतना हमारे पास माल हो, एक दिन की खुराक, एक हफ्ते की खुराक, एक महीने की खुराक या साल भर की खुराक अगर मौजूद हो और हमसे कोई कुछ तलब न करे, ज़रूरतमंद हमारे पास ना हो और हम उसके ऊपर अपना खर्च दे करके चल रहे हैं, इसे किफ़ाफ़ और क़नाअत करते हैं, बहुत पसंदीदा है। लेकिन अगर कोई आदमी हमसे कुछ तलब कर रहा है और हमारे पास बक़दर ज़रूरत है
لیکن اگلے مہینے نہیں رہے گی، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، اگلے سال نہیں رہے گی وہ چیز جو اگر ہم دے دیں گے تو پھر ہم کو دوبارہ زحمت کرنا پڑے گی۔ اگر اس موقع پر اگر آپ کسی سامنے والے کو ضرورت کے باوجود نہیں دیتے اور اپنے ایک دن کی خوراک، ایک ہفتے کی خوراک، ایک مہینے بلکہ ایک سال کی بھی خوراک اپنے پاس رکھے ہوئے ہوں تو آپ کی اس کے اوپر ملامت نہیں کی جائے گی۔ تو وجہ یعنی انسان اگر اپنے سال بھر کا خرچ اپنے پاس رکھے اور دوسرا محتاج ہے اور یہ دینا نہیں چاہتا، اس لیے نہیں دینا چاہتا ہے تاکہ اس کا خرچ جو ہے بآسانی چلتا رہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اہل و عیال والے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ سال بھر کا خرچ اپنے پاس رکھے تاکہ مسکین اور فقیر ہونے سے خالی ہو جائے۔ مومنین کو خدا و معصومین علیہ السلام رفاہ اور آسائش میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سال بھر کا خرچ صرف راشن اور آٹا کی بات نہیں ہو رہی ہے، راشن اور آٹے کے ساتھ ساتھ اور بھی ضرورت کے لباس وغیرہ چیز وغیرہ اگر رکھتا ہے تو یہ انسان اپنی ضرورت بھر کا سامان اگر سال بھر کا رکھے تو معصومین علیہ السلام ایسے پسند کرتے ہیں، درست ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے مانگتا اور آپ نے نہیں دیا تو آپ کی ملامت نہیں کی جائے گی، اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرے گا، شریعت کی طرف سے کوئی تنقید آپ کے اوپر نہیں ہے۔ مگر اگر آپ کما سکتے ہیں، ایک دو مہینے کا دے کر کے آپ خود جو ہے زحمت اٹھا کر کے حاصل کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو دینا چاہیے، وہ اپنا بات ہوگی۔ تو معصومین یہ چاہتے کہ مومنین رفاہ میں رہیں، اور خاص طور سے اہل و عیال والے کو چاہیے جو واجب النفقہ ہیں۔ مثلا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچیوں کی شادی کرنی ہے، بیٹوں کی شادی کرنی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ان کے خرچ کے حساب سے منتھلی آپ کو ملتا ہے، مثلا راتب اور شہریے کی طرح سے، یا جیسے کہ دوسرے اور ہر جگہ سیلری جو ملتی ہے مہینے مہینے کی، اس کے اعتبار سے خرچ چلتا ہے۔ یا پھر سال بھر میں آپ ایسا کاروبار کرتے ہیں، مثلا جیسے پرانے زمانے میں قریش کیا کرتے تھے، لإیلاف قریش، اس میں کیا تھا، رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمی میں سفر کرتے تھے، ایک جاڑے میں سفر کرتے تھے۔ جاڑے میں سفر کرتے تھے فارس وغیرہ کی طرف، اور گرمی میں سفر کرتے تھے شام وغیرہ کا، موسم متعدد ہے۔ سال بھر میں کمائی ہوتی تھی، سال بھر کے لیے 2 مرتبہ سفر کرتے تھے۔ اس زمانے کو مد نظر رکھیے تو اگر کوئی آدمی اپنے سال بھر کا معصومہ، اپنے سال بھر کا سامان رکھتا ہے اور اس میں سے کسی کو نہیں دیتا، اس کی ملامت نہیں کی جائے گی، کیونکہ عیالوار انسان کو، بیوی بچے رکھنے والے ماں باپ اور دوسرے ضرورت مندوں کو ارحام میں، قریبی رشتہ داروں میں اگر وہ دے دے گا تو پھر سفر نہیں کرنا ہے، اس کو پریشانی ہو جائے گی، اگلے چند مہینے بعد، چند دنوں کے بعد اس کو بھوک مری آ جائے گی۔ تو ایسے آدمی کو ملامت نہیں کر سکتے، مگر وہ زمانہ نپ گیا، ختم ہو گیا۔ آج یہ ہے کہ مہینے مہینے سیلری ملتی ہے، راتب اور شہریہ ملتا ہے، تو اسی حساب سے انسان کاروبار کرتا ہے، کما سکتا ہے، تو پھر ایثار اور قربانی کرنا چاہیے۔ تو ایک ہے اقتصاد یعنی میانہ روی اختیار کرنا، ایک ہے کفاف یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا اپنے پاس ہے تو اس میں آپ دینے کا کہ واجب نہیں ہے۔ اور ایثار کیا ہے کہ ضرورت ہوتے ہوئے آپ دوسرے کو دے دیں، مزے ہیں۔ جناب ابان ابن تغلب امام جعفر صادق علیہ السلام بہت ہی خاص الخاص اصحاب میں سے ہیں، 5 امام کے بھی صحابی رہ چکے ہیں۔ امام حکم دے چکے ہیں کہ اپنے گھر کی دہلیز پہ بیٹھو، لوگوں کو فتویٰ دو۔ اتنی بڑی شخصیت کی امام معصوم کی موجودگی میں فتویٰ دیتے تھے، مفتی تھے، مجتہد تھے، اور امام نے اس لائق انہیں جانا کہ وہ شریعت کے احکام استنباط کر کے کلی باتیں جو معصومین سے سن چکے ہیں ان سے جزئیات کے احکام کو بیان کر سکتے۔ یہ بندے خدا، یہ ابان ابن تغلب، ان کا ایک ساتھی تھا
اس سے طے تھا کہ مثلا مکے میں یہ کام میرا ہونا ہے آپ کے ذریعے، ابان کے ذریعے سے کام ہونا ہے۔ ابان پہنچے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ساتھ تھا، یعنی اعمال حج انجام دینے کے لیے مولا امام صادق علیہ السلام کی ہمراہی اور ہمراہی کا شرف حاصل تھا۔ یہ بعض اعمال انجام دے چکے تھے، طواف خانہ کعبہ شروع ہی کیا تھا کہ وہ جو دوست تھا، وہ جو ساتھی تھا، وہ پہنچ گیا۔ اب وہ آگے پیچھے آدمی طواف میں ہو جاتا ہے، اس نے دور سے اشارہ کیا کہ چلیے وہ کام جو میرا کرنا ہے آپ چلے میرے ساتھ۔ اب آپ خود کہتے ہیں کہ میں کرے ہیں تو میں نے ناپسند کیا کہ ایک تو مجھے شرف ملا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ اعمال حج انجام دینے کا، امام کی ہمراہی چھوڑی، دوسرے طواف کر رہا ہوں، بڑوں کا حج اول نہیں تھا، مستحب بھی حج رہا ہوگا، لیکن طواف کو وسط سے چھوڑ دو، جبکہ کسی بھی عمل کو باطل کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا استثناء ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا میں نے جب اس نے اشارہ کیا تب انہوں نے کیسے کیا کہا، اشارہ کر کے کہ ٹھیک ہے یا میں طواف کروں، تو کچھ برل اپنے اشارے کو بھی انہوں نے کیا یا ظاہر کیا کہ مثلا میں نے اس کو نہیں دیکھا، کچھ اس طریقے سے کہ طواف کو انہوں نے جاری رکھا اور امام صادق علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے، ظاہری طور پر نہیں دیکھا کہ وہ بندہ خدا اس کا امان کا ساتھی میں بلا رہا، وہ طواف کرا۔ دوسرے چکر میں یا تیسرے چکر میں اس نے جب اشارہ کیا تو امام صادق علیہ السلام کی نظر میں کہ امان کو کوئی بلا رہا ہے، امام نے امان کو مخاطب کیا یا ابان یرید ھذا، اشارہ علامت سوال کے ساتھ کہ یہ ان سے کوئی کام ہے، ان کو بلانا ہے، تو ابان کو کہنا پڑا ہاں مولا مجھے بلانا ہے۔ تو امام نے پوچھا کہ ہے کون، تو انہوں نے کہا رجل من اصحابنا، میں اس عبارت پہ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں حضرات کی، رجل من اصحابنا، ہمارے اصحاب میں سے، ہمارے اصحاب میں سے ایک مرد ہے، ایک آدمی ہے۔ یہ عبارت کیا بول رہی ہے، یعنی مومنین میں سے ہے یا ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے یا میرے ساتھیوں میں سے ہے، کیا معنی دے گا؟ اس عبارت سے یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مومن ہے، شیعہ ہے، کیوں؟ کیونکہ رجل من اصحابنا کا ہے، ہمارے اصحاب میں سے، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ہے، ممکن ہے وہ مشرک ہو، کافر ہو، مکہ پہنچ گیا ہے، یا کم سے کم مسلمان ہو لیکن مومن نہ ہو، منحرف ہو۔ تو امام نے پہلے کیا سوال کیا، فمن ہوا، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، رجل من اصحابنا۔ اس عبارت سے یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ مومن تھا، اس لیے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا۔ میں یہاں پہ رک کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روایات میں، کتابوں میں جب رجل من اصحابنا آ جائے تو آپ یہ قسم کھا کر کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ امام کے ساتھیوں میں سے یا امام کے اصحاب کے ساتھیوں میں سے، مومنین میں سے ہے، شیعیان اہل بیت میں سے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگرچہ بہت سی روایات سے یہی معنی نکلتا ہے، بہت سی روایات سے اگر کوئی امام کا صحابی کہے رجل من اصحابنا تو پھر معنی یہی نکلتا ہے کہ یہ ہمارے اصحاب میں سے نہیں، چاہنے والوں میں سے ہے، مومنین میں سے ہے، مگر قسم کھا کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ سیاق و سباق آگے پیچھے کی عبارت سے کشف نہ ہو جائے کہ یہ رجل من اصحابنا سے مراد ہمارے مومنین میں سے، شیعیان اہل بیت میں سے، واضح بات۔ ورنہ امام صادق علیہ السلام فمن ہوا کا جواب پانے کے بعد پھر یہ نہ کہتے، کیا امام نے فرمایا ہوا علی مثل ما انت علیہ، ہوا علی مثل ما انت علیہ۔ پہلے کیا سوال کیا تھا، فمن ہوا، وہ کون ہے؟ جواب کیا دیا، ہوا رجل من اصحابنا،
اگر رجل من اصحابنا کا مطلب یہ ہوتا کہ میرے اصحاب کے ساتھی لوگ مومن ہیں، شیعہ ہیں، تو امام کو سوال نہیں کرنا تھا، ہے نا؟ لیکن امام کا پھر الگ سے یہ سوال کیا کرنا ہوا علی مثل ما انت علیہ، یہ بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رجل من اصحابنا سے کنفرم نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھی مومن کو بتا رہے ہیں، شیعہ کو بتا رہے ہیں۔ ممکن ہے کوئی سنی ابان کا ساتھی ہو، گفا کے آنا جانا تھا، گفا میں بہت سے مردود قسم کے بھی مومنین بھی بہت رہتے تھے، خود مکہ میں بہت مردود قسم کے تھے اور مومنین بھی رہا کرتے تھے۔ اس لیے امام نے دوبارہ سوال کیا، اور سوال بھی کیا الفاظ استعمال کیے ہیں اس کے اوپر توجہ کریں۔ وہ علی مثل ما انت علیہ، کیا وہ اسی پر ہے جس پر تم ہو؟ مطلب کیا ہے؟ کیا وہ بھی ہماری ولایت کا قائل ہے؟ کیا وہ بھی ایسے ہی ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے جیسے تم ایمان رکھتے ہو؟ کیا وہ امر محبت و ولایت و عقیدت میں تمہارے مانند ہے؟ دوسرے لفظوں میں کیا وہ مومن ہے؟ کیا وہ شیعہ ہے؟ علامہ انت علیہ، اسی کے مثل، ہم تو برابر نہیں ہو سکتا، امام بہت بڑی شخصیت تھے، متوجہ ہے، امام بہت بڑی شخصیت تھے امام کے اصحاب میں، لیکن علی مثل کہا ہے، واضح، کیا اسی کے مانند ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے کہ جو تم رکھتے ہو؟ دوسرے لفظوں میں امام نے پوچھا کہ کیا وہ ہمارا چاہنے والا ہے مومنین میں سے؟ امام معصوم کو سوال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ علم امامت سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظاہری طور پر امام ائمہ دارین اپنے علم امامت کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ پاور دے رکھا تھا کہ غیوب کو، باہر کی دیوار کی باہر کی چیزوں کو ہر وقت نہیں جاننا چاہتے تھے۔ اذا شاءوا علم، روایت موجود ہے، جب وہ جاننا چاہتے تھے تو جان لیتے تھے۔ یعنی آدھی زندگی معصومین علیہ السلام گزارا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ معصومین علیہ السلام اپنے علم امامت کو، علم لدنی کو، علم کل شے کو ہر وقت استعمال نہیں کرتے تھے، ضرورت کے تحت استعمال کرتے تھے۔ اس لیے سوال کر رہے ہیں امام معصوم اپنے خاص الخاص صحابی سے، کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھیوں میں سے ہے۔ کیا وہ اسی طریقے سے ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے جیسے تم رکھتے ہو؟ ہاں ہاں مولا ایسا ہی ہے۔ امام نے کہا فذهب الیہ، اب امام نے کہا کہ جاؤ اس کے پاس۔ کہہ رہے ہیں کہ ابان جانتے ہیں کہ طواف نہیں توڑنا چاہیے، افعقطع الطواف، مولا کیا طواف کو توڑ دوں؟ امام نے کہا ہاں۔ ابان نے پھر ایک سوال کیا، جب جواب مل گیا کہ ہاں طواف توڑ دو، چونکہ مومن بلا رہا ہے، ہمارا چاہنے والا ضرورت مند ہے، کیا ضرورت اس سے بحث نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ ذکر نہیں ہوا ہے، کیا کام تھا، لین دین کرنا تھا، کسی کے پاس سورس لگانا تھا، کہیں کوئی چیز اٹھانی تھی، راستہ دیکھنا، کچھ بھی رہا ہو، کوئی بھی کام رہا ہو، پہلے جب امام نے یہ جان لیا کہ ہاں وہ ہمارے چاہنے والوں میں سے ہے، تب کہنے فذهب الیہ، جاؤ اس کے پاس۔ انہوں نے کہا مولا طواف توڑ دوں؟ امام نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے ایک سوال اور کر لیا، وہ سوال یہ ہے وَإِنْ كَانَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ، مولا ابھی تو چلو میں کئی حج کر چکا ہوں، یہ میرا طواف واجب نہیں ہے، لیکن اگر میرا حج واجب ہوتا تو حج واجب میں طواف کیا ہے؟ ارکان میں سے ہے عمل، تو کیا طواف واجب کو بھی چھوڑ کر کے میں مومن اگر طلب کرے تو اس کی حاجت روائی کے لیے جا سکتا ہوں؟ بہت توجہ سننا، پہلے کیا کہا؟ افعقطع الطواف، کیا طواف توڑ دوں؟ امام نے کہا ہاں۔ اب دوبارہ انہوں نے سوال کیا ابان نے، مولا اگر طواف واجب ہوتا تو کیا تبدیل میں طواف واجب کو بھی توڑ سکتا تھا؟ امام نے کہا ہاں، یعنی طواف واجب جسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں، کل بھی ذکر ہو چکا ہے، لا تبطلوا، کل سے پہلے پورا درسی کر سکتے ہیں، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، نماز پڑھ رہے ہیں بلا وجہ نماز نہیں توڑنا ہے، روزہ نہیں توڑنا ہے، ضرورت پیش آ جائے تب۔ یہاں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے کہا طواف توڑ دو، جب انہوں نے کہا مولا اگر طواف واجب ہو تب بھی، تو کہا ہاں، اور پھر اس کے بعد ابان اپنے طواف کو جو مستحب کر رہے تھے چھوڑ دیا، اور وہیں سے اس مومن کے ساتھ چلے گئے، اس کا کام انجام دیا۔
اور پھر اس کے بعد اللہ کتنی دیر کے بعد امام کی خدمت میں پہنچے۔ یہاں رک کر کے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ طواف واجب ہے، اعمال میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اگر گنجائش ہے آپ واجب طواف کو دو کر کے جائیے، پہلے مومن کی حاجت روائی کریے پھر آ کر کے طواف میں جائیے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ مومنین کی حاجت روائی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا واجب اعمال سے زیادہ اہمیت ہوتا ہے، واجب اعمال سے زیادہ اہمیت ہوتا ہے۔ تو میں نے ابھی روایت کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا۔ معالم معلومات کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں۔ معالم ایمان میں سے ہے کہ کوئی انسان جا کے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے۔ اب یہ سن کر کے کہ واجب طواف ہو تب بھی چھوڑ کر کے جانا چاہیے مومن کی بات سننے کے لیے، اور وہاں سے طواف سے نکل آتے ہیں، جاتے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد امام کی خدمت میں پہنچ کر کے ہوش آ گیا ہے جناب امان کو کہ حاجت روائی مومن کی کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا شرف اور کتنا بڑا کام ہے کہ امام معصوم کے ہمراہ طواف کر رہے ہیں، چھوڑنے کا امام نے حکم دے دیا، امام کی ہمراہی سے نکل رہے ہیں، امام کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، کتنا بڑا شرف ہے۔ مثلا اگر کسی مرجع کے ساتھ ہم کو طواف کرنا ہے دوسرے، کتنا ہم خوش ہوں گے۔ امام معصوم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اور امام نے جب حکم دیا تو طواف کو چھوڑا اور اپنے اعمال کو چھوڑ کر کے اس کی حاجت روائی کر کے جب پلٹے ہیں تو اب عقل آ گئی ہے جناب امان کو، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نا، امان بہت سمجھدار ہے، ہوش آ گیا، عقل آ گئی ہے، سمجھ چکے ہیں کہ مومن کی حاجت روائی بہت بڑا کام ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے امام کی خدمت میں پہنچنے کے بعد سلام و کلام کے بعد فرماتے ہیں جعلت فداک اخبرنی عن حق المؤمن علی المؤمن۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ساتھی کے بارے میں، کلی طور پر ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کیا حق ہے میں بیان کر رہا ہوں۔ سے امام سے پوچھ رہے کہ مولا ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کیا حق ہے۔ کون ہے؟ عوان ابن تغلیب، مجتہد، پانچویں امام کہہ چکے کہ اپنی دہلیز میں، چھٹے امام کا زمانہ ہے، اس زمانے کے مرجع تقلید تھے امام معصوم کی موجودگی میں، فتویٰ دیتے تھے۔ کیا ہے ہمارا؟ اجلس علی دہلیز کا وفد الناس، اپنی دہلیز پہ اپنی چوکھٹ پہ بیٹھو، لوگوں کو فتویٰ دو۔ پانچویں امام کے زمانے اور یہ چھٹے امام کے زمانہ ہے، اتنا بڑا انسان اب سمجھ چکا ہے کہ کسی مومن کی حاجت روائی کرنا، چاہے جتنی چھوٹی ہو چاہے جتنی بڑی ہو، کتنا عظمت کے حامل ہے۔ اور پھر آ کر کے امام سے کلی سوال کرنے کہ مولا مومن کا مومن کے اوپر حق بتائیے، وہ جو مجتہد کی کیٹیگری کا ہے اس سے امام کہہ رہے ہیں کہ مت پوچھو، دا چھوڑو، مومن کا مومن کے اوپر کیا حق ہے نہ پوچھو، نہ چھوڑو، رہنے دا لا ترد ہو، رد نہیں، رد نہیں پلٹانا، تردید سے، لا ترد ہو، یہ وارد ہونے کے معنی میں۔ اس قضیے میں، اس مشکل مسئلے میں اپنے آپ کو نہ ڈالو کہ اگر میں نے مومن کا حق ایک مومن کے اوپر تمہارے سامنے بیان کر دیا، تم مجتہد ہو بھلے ہی، لیکن تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، میں آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں، لا تسألوا عن اشیاء، کچھ چیزوں کے بارے میں سوال ہی نہ کرو، کیوں؟ ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر اس کو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا، بیان کر دیا گیا تو تمہیں برا لگے گا۔ کیوں برا لگے گا؟ اس لیے کہ ہم اس کے متحمل نہیں، برداشت نہیں کر سکیں گے، اس کے حق کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ بات ہو رہی ہے ماں باپ کی خواہش پر اپنی خواہش کو مقدم نہ کرنا، ماں باپ کی خواہش کو مقدم کرنا، ان کی پیروی میں، ان کی اطاعت میں اپنی چاہت، اپنی تسلی و تشفی کو خیر بات کہہ دینا۔ وہاں سے بات شروع ہوئی، امام سے کہہ اخبرنی عن حق المؤمن علی المؤمن، امام نے ابان جیسے لوگوں کو منع کر دیا، چھوڑو اس کو، مت پوچھو، یعنی کیا؟ ایسے مسائل نہیں جاننے چاہیے،
خاص طور سے عوام الناس کو، عوام الناس میں بھی خاص طور سے عورتوں کو صاف معصوم امام نے بیان کیا ہے کہ بہت جزئی مسائل اپنی بیویوں کو نہ بتائے گا، مشکل تمہارے لیے کھڑے ہو جائے گی، جتنا جانتی اس کے اوپر عمل کرنا وہی بہت ہے۔ یہ جہالت پھیلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، سنگینی جاننے کے بعد عمل نہ کر سکنے کے صورت میں مشکلات ہے، اس لیے معصومین علیہ السلام نے ایسا بیان کیا۔ اب ابان سے امام منع کر رہے ہیں، مومن کا حق دوسرے مومن کے اوپر کیا ہے، یہ نہیں کہنا میرے ساتھی کا میرے اوپر کیا حق ہے، وہ تو بیان ہو چکا، کلی طور پر مومن کا مومن کے اوپر کیا حق ہے یہ پوچھیں۔ مولا نے پہلے منع کر دیا مگر یہ بھی اٹکے رہے، جو ان توفیدات مولا بیان کرے، مولا بیان کرے، کتنی مرتبہ کہا میں نہیں جانتا، روایت میں موجود ہے کہ امام نے کہا یا ابان تو قاسم ہو شطر مال، اے ابان ایک حق بتایا، اے ابان مومن سے اپنے مال کو نصف نصف کرو، تو قاسم ہو مقاسمہ قسمت سے تقسیم کرنے سے، شطر یعنی حصہ، وہ روایت آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ اپنے دین کو عائشہ سے اس میں شطر دین فرمایا ہے، صحیح ہے، حصہ، تو قاسم ہو مقاسمہ کرو، یہیں پہ روک نہیں دیا، اپنے مال کو تقسیم کرو اس کے ساتھ، کیا کہا شطر مال کا، اپنے مال کے کا حصہ کرتا، یعنی دو حصہ بانٹ کر کے آدھا حصہ مومن کے حوالے کر دو، آدھا اپنے پاس کر دو، جو بھی ہے۔ پڑھنے پڑھانے کے لیے سننے سنانے کے بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام تھے کہ جو زندگی میں انہوں نے 3 مرتبہ اپنے سارے اموال کو تقسیم کر کے راہ خدا میں دے دیا، اور 2 مرتبہ ظاہر پورے مال سے خارج ہو گئے، نکل گئے، سب لگا دیا، اور ان کے چاہنے والوں نے بھی بہت سے ایسے گزرے کہ جو بڑا بڑا کام اس طرح کرتے رہے ہیں۔ ہم نے مومن جو بھی ایسے پائے جاتے ہیں، ان کو خود ضرورت ہے مگر دوسرے کو فوقیت دیتے ہیں، ہے ایسا بہت ہے، اسی کو حصار کرتے ہیں۔ امام نے کیا کہا کہ تم نے مومن کے اوپر حق پوچھا ہے، کتنے حقوق یہ نہیں پوچھا ہے، بس حق پوچھا ہے۔ امام نے ایک جھلک، ایک اشارہ دیا، یا ابان تو قاسم ہو شطر مال، اپنے مال کا حصہ دو، حصہ کر کے آدھا اسے دو، آدھا۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں، یہ روایت کہتے ہیں ابان ان کے ہوش اڑ گئے، چہرے کے اوپر میں اپنے الفاظ کو اردو میں بیان کرنا چاہتا، ہوائیاں دوسرے لفظ میں اڑنے لگی، پریشان ہوئے، مولا کیا کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے سارے مال کا آدھا حصہ مومن کو میں دے دوں، تو قاسم ہو شطر مال کا، یعنی یہ حیرت میں تعجب میں پڑ گئے۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے جب چہرہ ان کا دیکھا تو امام نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا، اے ابان جب تم اپنے مال کے حصے کر دو گے اور ایک حصہ تم رکھو گے، ایک حصہ مومن کو دے دو گے، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ایثار کیا ہے، تم نے قربانی دی ہے، یہ نہ سمجھنا، کمائی میں نے کی، محنت میں نے کی، 1 لاکھ ملا، آدھا میں دوسرے مومن کو دے دوں، آدھا اپنے پاس سے کرا دوں۔ امام اس بیان کے بعد ابان کے چہروں کو دیکھ رہے تھے، اور جب ان کے چہرے کے اوپر یہ دیکھا کہ ان کے ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو امام نے جملہ اور ارشاد فرمایا، وہ کیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے کوئی ایثار کیا ہے، کوئی قربانی دی ہے، بلکہ انما تبصرہ، ایثار اس وقت کہلائے گا، قربانی اس وقت کہلائے گی، اذا انت آتیتہ من النصف آخر، یہ جو آدھا حصہ بچا کے اپنے لیے رکھا ہے نا، اس میں سے بھی کچھ دے دو گے، یعنی 51 53% جب دے دو گے، تب ایثار کا عنوان ثابت آئے گا۔ ہم آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، معصومین علیہ السلام کے بیانات کو خدا ان کے مطابق توفیق دے ان سب کی عبادت کرنے کی، جتنی حد تک مومن کے ساتھ اس طرح کی ایثار و قربانی کر سکے۔ قرآن مجید کی آیت بھی امام نے پڑھی تھی، اور وہ آیت میں نے نہیں پڑھی یہاں پہ، وہی وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، یہی ہے بہم خصاصہ۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد تب یہ آخری فقرہ امام نے بیان کیا
है अवान, ये ना समझना कि तुमने जो मेहनत की कमाने के बाद आधा अपने बंदे मोमिन को दे दिया है, तो तुमने कोई इसार और कुर्बानी दी नहीं। इसार और कुर्बानी ये है कि जितना आधा जो दिया है अपने वाले हिस्से में से भी खुशी हो। तो इमाम अपने चाहने वालों को ऐसा देखना चाहिए। और कुरान मजीद की इसी आयत के ज़ैल में बहुत से वाक़यात और बहुत सी दास्तानें आपको मिल जाएंगी। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ़ ले जाते हैं, ज़रूरत के तहत एक लिबास खरीदते हैं। रवायत कहती है फ़अअजबत हो, वो लिबास वो कपड़ा इमाम को अच्छा लगा। तो जाहिर है कि अगर अच्छी चीज़ होगी तो उससे इंसान को अच्छा लगेगा। अच्छी शक्ल देखने के बाद इंसान को सुरूर हासिल होता है, अच्छी चीज़ें देखने के बाद खुशी महसूस होती है, अच्छा काम हो जाने के बाद मोमिन है तो ये सब खुशी होगी। इमाम को वो लिबास आजबत हो, बहुत अच्छा लगा। इधर मौला को वो लिबास अच्छा लगा, उधर मौला ने अपने जिस्म के ऊपर डाले ही नहीं, उसको राह खुदा में फ़कीर हो गई। जबकि ज़रूरत थी उस लिबास की, इमाम को चूँकि वो लिबास पसंद आ गया था, अपनी पसंद के ऊपर फौकियत देते हुए मोमिन को किसी फ़कीर को अता कर दिया। तो इस तरह के वाक़यात और इस तरह की दास्तानें और ख़ास तौर से इशार के ऊपर जो रवायतें ज़िक्र हुई हैं बहुत ही अहमियत की हामिल है। हम आपको सदक़े में अहले बैत तारीम अलैहिस्सलाम की बल्कि उनके ताउन और उनकी इनायत और खुदा की तौफ़ीक़ के हमारे शामिल हाल हो, हम उनके ऊपर थोड़ा बहुत अमल कर सकें इंशाअल्लाह। बहरहाल अब आ जाइए वापस अपने मौजू के ऊपर। हत्ता ऊसिरा हवाया अला हवाहुमा, इतना प्यारा नेक सलूक माँ बाप के साथ मुझे हो, इतनी प्यारी माँ बाप की इताअत मेरे नज़दीक हो जाए कि जितनी बेपनाह चाहते हुए इंसान के लिए नींद नहीं होती, बेपनाह तशना और प्यासे इंसान के लिए पानी नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा इताअत को मेरे लिए प्यारा करें, पसंदीदा कर दे, गवारा कर दे। अगर ऐसा हो जाता है तो हम यकीनन माँ बाप को या जिसके भी शिफ्ता आशिक व फरिश्ता हैं उसके ऊपर आप अपनी चीज़ों को कुर्बान करेंगे, अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र नहीं रखेंगे। उस महबूब के माँ व बाप को रिश्तेदारों उनके ऊपर जो है उनको फौकियत देंगे। अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम इस मसले में दुआ करते हुए नज़र आ रहे हैं। चौथे इमाम दुआ करते हुए नज़र आए कि मैं अपनी खुशी के ऊपर माँ बाप की खुशी को फौकियत दूँ, उनकी चाहत को फौकियत दूँ अपनी चाहत के ऊपर। अब अगर कोई इंसान इस तरीके से आम मोमिन की निस्बत हुक्म दिया गया है क्या कि मोमिन को अपने ज़रूरत के हिस्से से भी दो, तब ये इशार कहलाएगा। तो अगर सगे माँ बाप हैं तब तो वहाँ और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक जगह दुआ करते हुए नजर आते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका तअलम, खुदाया तू अच्छी तरह से जानता। अभी मैंने क्या बयान किया, कंबर के साथ गए, दो लिबास खरीदा, एक अच्छा था एक उससे कमतर था। कमतर वाला खुद पहनना चाहा और अच्छा वाला जनाले कंबर को देना चाहा। कंबर का मौला आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आपको ये ज़रूरत है आप ये पहने। इमाम ने कहा नहीं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यानी ये क्या ये बूढ़ा हो गया तो क्या वाकई बूढ़ा हो गया हो, उज़्र है नहीं। इमाम इस कलमे के ज़रिए से ये महसूस न करे कि ये गुलाम है, इसलिए इमाम ने उनको ऐसा लिबास दिया, यानी अपने गुलाम को फौकियत दी। खलीफतुल मुस्लिमीन हाकिम कलमरो इस्लामी अच्छा लिबास अपने गुलाम को दे रहा है और उससे ख़राब लिबास को दे रहा है, ये हिसाब है, ये इसे कुर्बानी। और खुद एक लिबास खुद पसंद आया तो दूसरे को दे दिया क्योंकि अच्छा लग गया था। ये है इंसान की ज़रूरत होते हुए इंसान दूसरे के हवाले कर दे, सदका दे दे। अब आ जाइए इस दो वाक़े को मद्देनज़र रखते हुए इमाम के इस फैसले पे
کیا فرماتے ہیں اللہم انک تعلم، خدا کو گواہ بنا رہے ہیں، پالنے والے تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے ما ورد علی امران، کبھی بھی میرے سامنے دو کام، دو مشکل، دو بھاری کام، دو بڑی عبادت، جو بھی دو امر کا لفظ استعمال کیا، کبھی بھی میرے پاس دو امر، دو مصیبت، دو عبادت، دو سخت چیز، دو بھاری کام نہیں آیا احدہما لک رضا والآخر لی ہوا، ایک کام میں تیری خوشی ہوئی ہے، دوسرے کام میں دوسرا کام مجھے اچھا لگتا ہے، تو میں نے الا آثرت رضاک علی ہوایا، ابھی ہم دعا میں کیا پڑھ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی خوشی کو مقدم کریں۔ امام امیر المومنین السلام ماں باپ کی نسبت کو مقدم کرنے والے ہیں ہی، ابھی خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، پالنے والے تو خوب بہتر جانتا ہے کہ جب بھی میرے سامنے کوئی دو ایسا کام آیا، ایک میں تیری بے پناہ خوشی ہے، دوسرے میں میری خوشی ہے، تو جو تیری خوشی والا کام تھا اس کو میں نے مقدم رکھا، اپنی خوشی والے اپنے چاہت والے کام کو ٹال دیا، نہیں کیا یا ٹال دیا، دیر میں کیا۔ یہاں پہ ہوس مراد ہوائے نفس نہیں، خواہشات نفسانی نہیں، پہلے بھی درس میں 15 دن پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، مراد چاہت، اپنی چاہت بھی ہے اور ایک کام اس میں خدا کی خوشنودی ہے، خدا کی خوشنودی والے کام کو امام نے انجام دیا، اپنی خوشنودی اور چاہت والے کام کو انجام نہیں دیا، یہ ہے ایثار۔ اسی طریقے کی اور بھی روایت، دو مشکل کام، تو جو زیادہ مشکل تھا اس کو انتخاب کیا مولا نے، جو زیادہ سخت عبادت تھی اس کا انتخاب کیا مولا نے، اور اس طرح سے معصومین بھی کرتے رہے ہیں۔ اس عبارت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم واقعی طور پر معصومین علیہ السلام کی تابع ہوتی اور شیعہ کہلانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی چاہت کو، اہل بیت کی چاہت کو، والدین کی چاہت کو مقدم رکھیں اپنی چاہت کے۔ جناب کلینی صاحب نے کتاب کافی میں باب الایثار کے عنوان قرار دے کر کے آپ نے 3 روایت نقل کی ہے، موقع نہیں تینوں روایت کے نقل کرنے کا، میں جلدی سے بس اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ صحابی بے پناہ فقیر ہے، علی بن سوید کسائی نام، امام کی خدمت میں پہنچا، جیسے بعض لوگ اصل مقصد پہلے بیان نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں تمہید بناتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ایسے اصحاب معصومین بھی تھے، معصومین کی فضل میں پہنچ کر کے اصل بات پہلے نہیں بتاتے، کہتے مولا او سے بھی سفارش کیجیے، نصیحت کیجیے، کچھ موعظہ فرما دیجیے، اندر کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے، اور پہلے کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کر دیجیے۔ علی ابن سوید کسائی، میں برائی نہیں کر رہا ہوں، یعنی ایسا ہوتا ہے لوگ اپنے اصل مقصد کو بعد میں بتاتے ہیں، یہاں پہ بھی ایسے ہے، فقیر ہیں، نادار ہیں، ہے نہیں کچھ کھانے پینے کا، حتیٰ لباس وغیرہ کی پرابلم ہے، امام کی خدمت میں پہنچ کر کہہ رہے مولا، ساتویں امام سے میں نے کہ مولا مجھے نصیحت کیجیے، موعظہ فرمائے، سیدھے کہتے مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، نہیں نصیحت فرمائے۔ امام نے کہا آمروں کا بے تقویٰ کا، میں تمہیں اللہ سے خوف، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت کی سفارش کرتا ہوں، دستور دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام چپ ہو گئے، صحابی کا من پڑھ رہے ہیں نا، ذہن پڑھ رہے ہیں، جانتے ہیں، اس لیے روایت موجود ہے کہ امام اس کے بعد چپ ہو گئے۔ اب جب چپ ہو گئے تو انہوں نے دوبارہ ہمت کی، کہا مولا میرے پاس میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب مجھے اپنے جسم پر لباس کے لیے ایسا میرے پاس نہیں ہے کہ میں لباس فراہم کر سکوں، بتانا یہ چاہے کہ اس وقت میرے جو جسم پر لباس ہے یہ ساتھیوں کا دیا ہوا، مومنین کا عطا کیا ہوا، اتنا زیادہ فقیر، اتنا زیادہ نادار تھے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں بچی تھیں، لباس بھی نہیں تھا۔ خود امام سے کہہ رہے ہیں کہ مولا ساتھیوں نے، دوستوں نے کچھ دیا ہے، اور ایک ساتھی لباس اتنا زیادہ تباہ و برباد ہو چکا تھا کہ میں نے کھل کر کے اپنے مومن دوست سے کہہ دیا کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے۔ اس نے وہی انڈرویئر وغیرہ پہنے ہوئے تھا، اس نے وہی
अपने दोनों पार्चे को, यानी ऊपर का लिबास नीचे का वो लिबास, सलवार और कुर्ता समझ लीजिए, वहीं उतारा और उसने उखाड़ करके मुझे दे दिया। कसम खा करके इमाम कासिम अलैहिस्सलाम से बयान कर, और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि मौला खाने पीने की चीज़ें नहीं है, मैं क्या करूं। पहले तो नसीहत तलब कर रहे थे, अब इमाम से खुल कर कह रहे हैं कि मौला ये जो जिस्म के लिबास है दूसरे का दिया हुआ है, कुछ जो खा पी करके नहीं वो। सवाल उनका ये है कि मौला अब ये हालत हो गई है, फलां ने ऐसा किया है तो मैंने लिबास पहना, तो इमाम ने फरमाया सुम वो तसद्दक़, नहीं है ना इसके बावजूद रोज़ा रखो और सदका निकालो। वो आदमी जिसके पास लिबास नहीं था, दूसरे का लिबास पहने हुए लेकर के, खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, कुछ उसने दिया है तो खा पी करके आया, इमाम उससे दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते, सोम रोज़ा रखो व तसद्दक़ और सदका निकालो। दो फ़िक्रा ज़रूर है, लेकिन हम आपके लिए बहुत बड़ा दर्स है इसमें। क्या कि अगर फ़कीरी अपनी दूर करना चाहते हैं, अगर नादारी और कमदस्ती दूर करना चाहते हैं, सदका का सहारा ले, रोज़े का सहारा। इस्तईनु बिस्सब्र, सब्र की जा करके तफसीर में देखिए, सब्र से मुराद यहाँ पे रोज़ा है। रोज़ा से मदद लेने का खुदा ने हुक्म दिया। सब्र तो सब्र है ही है अपनी जगह पर, लेकिन सब्र से मुराद क्या है? रोज़ा है। रोज़ा अगर रखेंगे तो हमें मदद मिलेगी, रोज़े से मदद होती है, यानी इंसान का फ़क्र फ़ाक़ा दूर होता है, तंगदस्ती दूर होती है। व तसद्दक़ और सदका दो। अब इस बेचारे से जिसके पास खुद का कुछ नहीं था, उसको कुछ दिया गया, किसी ने दिया, इमाम उससे कहे कि सदका दो, तो उसको जहन में उसके सवाल पैदा होगा कि ये मोहम्मद क्या फरमा रहे हैं, मेरे पास भी तो सदका दूसरे का है, वो मैं खा पी रहा हूँ। हम आप जैसे माल इमाम को सदकात खाते हैं, वैसे ही ये तो दूसरे से मिलने के बाद खा रहा है, और फिर इमाम इससे कहने की सदका दो। तो इमाम ने फरमाया हाँ, जो कुछ खुदा ने चाहे मोमिनीन के वसीले से तुम्हें अता किया हो, उसमें से सदका दो, उसमें से भी वलो कलीलन ज़ाहिर होने वाले। तो उसने इमाम की बात सुनी और उसके ऊपर अमल किया। नतीजा रवायत में जिक्र नहीं हुआ है, नतीजा हमारे लिए ये है कि कुरान मजीद भी कह रहा है वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाम व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये दो आयत इस तरह की। सब्र से मदद लेने के लिए, नमाज से मदद लेने के लिए हमें हुक्म दिया है। सब्र अपनी जगह पर, उसके बदले में सब्र की बजाय रोज़े से, रोज़े अगर हम रखेंगे तो हम नादार नहीं होंगे, फ़कीर और तंगदस्त नहीं होंगे। इमाम का ये बयान फरमाना और ये कहना बोलो तुम्हें मोमिनीन के ज़रिए से तुम्हें कुछ मिला है, तब भी उसमें से थोड़ा सा भी दो, मगर सदका देना चाहिए। कि सदक़े की बड़ी तारीफ बहुत ज़्यादा मदा की गई है, बहुत ज़्यादा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है, और इन सदक़े में भी बहुत तवज्जो। आखिरी फ़िक्रा अहलो अयाल, जो तुम्हारे नाम नफ़का खूर हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आपके अहलो अयाल में जो शुमार होते हैं, उन सब को औलवियत दो। पहले उनका पेट भरो, फिर दूसरों का। रवायत मौजूद है कि अगर इंसान निसार और कुर्बानी करना चाहे तो मोमिन को सबको देना का हुक्म है, लेकिन अगर बच्चा भीख मांगने के डगर पे है, माँ बाप परेशान हाल हैं, तो और आप दूसरी जगह मिसल मस्जिद में हम भाड़ा बनवा रहे हैं और दूसरे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो ये काबिल कबूल नहीं है। हुक्म ये है, खुद इमाम ने फरमाया है बब्दा बिमा तऊल बिन से, बब्दा और शुरू करो, आगाज़ करो, कहाँ से? सदक़े का, बिमा तऊल, जिसको अपनी अहलो अयाल में तुमने रखा है, दूसरे लफ्ज़ जिनकी खुराक का बंदोबस्त करते हो, वहाँ से आगाज़ करो। तो हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम के बयानात की रोशनी में ईसार और कुर्बानी करने का जो जज्बा और हुक्म दिया गया है, इसके ऊपर यकीनन अमल पैरा होना चाहिए। लेकिन आगाज़ कहाँ से होना चाहिए? अपने करीबी रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन। मालूम हुआ भाई बहन रिश्तेदार परेशान है, आप जब जा रहे हैं दूसरों को, ये दुरुस्त नहीं है, काबिल कबूल
نہیں ہے. معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ صریح طور پر حکم دیا وَابْدَأْ بِمَا تَعُولُ، جو تمہاری کفالت میں ہیں، جن کے تم نام و نفع کے ذمہ دار ہو، وہاں سے شروع کرو. الحمد